السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے مہمان ہیں مدد علی سندھی صاحب. صحافی ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، سیاستدان ہیں. آپ 1950 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے. آپ نے پرائمری تعلیم فاطمہ گرلز ہائی اسکول اور میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد سے حاصل کی. بی اے کی ڈگری سچل آرٹ اینڈ کامرس کالج حیدرآباد سے حاصل کی. سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کی تعلیم حاصل کی. آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز زمانہ طالب علمی میں جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا. اس کے بعد 1969 میں عوامی لیگ کے لیے حیدرآباد ڈویژن کے آرگنائزر مقرر ہوئے. شیخ مجیب الرحمان نے انہیں عوامی لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا رکن نامزد کیا. 1970 میں آپ نے سندھی زبان میں اکتے قدم کے نام سے جریدہ شائع کیا. بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد 1972 میں اس پر پابندی لگی اور آپ 6 سال کے لیے روپوش ہو گئے. آپ نے مختلف اخبارات رسالوں میں کام بھی کیا ہے. سندھی زبان کے بڑے اخبار عبرت کے پہلے چیف ایڈیٹر بھی رہے ہیں. بطور قوم پرست سیاستدان ان کے آمریت اور ذوالفقار علی بھٹو سے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے. آپ پر کرپشن کا تو کوئی الزام نہیں، بلکہ مدد علی سندھی کی زندگی مشکلات سے دوچار رہی ہیں. مدد علی سندھی کی ادب کے لیے خدمات بھی لازوال ہیں. آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. آپ کی کتابوں میں سر فہرست کتاب گونجا بھی کائی کوجا ہے. مدد علی سندھی سندھ کے مشہور و معروف شاعر شیخ ایاز کے چند قریبی دوستوں میں شامل تھے. آپ ہی کی کوششوں سے شیخ ایاز کی 22 کتابیں سندھ حکومت نے شائع کی ہیں. صحیح، السلام علیکم. وعلیکم بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صحیح، آپ سے سب سے پہلے سوال ہے کہ آپ نے سیاسی جد و جہد چھوڑ کر صحافت کی طرف کس طرح ہے؟ سر غوث صاحب، مسئلہ ہے کہ یہ تو لمبی کہانی ہے. میں بیسیکلی رائٹر تھا، ابھی ہوں، اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز شاگرد تحریک سے کیا. اسٹوڈنٹ موومنٹس اس وقت بہت ہی عروج پہ تھی اور 1 یونٹ کے قید میں سندھ قید تھا، اور سارے ادیب محترم جی ایم سید اور شیخ ایاز کے سربراہی میں کام کر رہے تھے. بہت بڑی تحریک تھی. تو میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں انوالو ہوا، شامل ہوا. ایس این ایس میں پہلے تھے، اس کے بعد ہم نے جی ایس فیڈریشن 70 میں بنوائی، اور پھر میں عوامی لیگ میں بھی شامل ہو گیا. اور یہ میرا پورا دور جو پھر میں نے ایک میگزین نکالی اکتے قدم، لیکن پھر وہ آگے وہ نہیں چل سکی کیونکہ اس وقت کی حکومت نے اس کو برداشت نہیں کیا. اور اس کے بعد میں یونیورسٹی میں، اب جو آپ نے ایم اے کا، ایم اے نہیں کر سکا کیونکہ مجھے نکالا گیا 2 مرتبہ، 2 دفعہ، 3 سال میں اور 5 سال کی، 8 سال کے لیے. اسی وجہ سے میری تعلیم ختم ہو گئی اور میں 5-6 سال روپوش رہا. پھر 79 میں نے سیاست کو خیر آباد کیا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا اس وقت. اور پھر میں نے 1980 میں روزنامہ سندھ نیوز، ایک ڈیلی پیپر، قاضی محمد اکبر صاحب کی اخبار تھی، ان کے بیٹے قاضی اسلم اکبر نے مجھے ایڈیٹر مقرر کیا اور میں ڈائریکٹ اخبار کا ایڈیٹر بنا. 1980 سے لے کر میں مسلسل اخبارات میں کام کرتا رہا. عبرت میگزین کا میں چیف ایڈیٹر بنا. وہ عبرت میگزین ہم نے اخبار جہاں سائز میں نکالی. روزانہ سندھ نیوز، اس کے بعد روزنامہ ہلال پاکستان کراچی کی پہلی ویج بورڈ اخبار تھی جو گورنمنٹ آف پاکستان نکالتا تھا، اس کا میں چیف ایڈیٹر بنا. اور وہاں مجھے جب کہا گیا کہ آپ 132 ملازموں کو جبری ریٹائرمنٹ کرے تو میں نے انکار کیا، تو وہ میری نوکری ختم ہو گئی. پھر میں کچھ وقت میں نے انفارمیشن میں کام کیا، لیکن پھر میں نے صحافت، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اخبار نکالی تھی ڈیلی بختاور، اس کا میں چیف ایڈیٹر بنا. پھر وہاں بھی کچھ میرے اختلافات وہاں وڈیروں سے ہو گئے، تو پھر میں نے وہ اخبار چھوڑا، اپنا خلق اخبار نکالی. لیکن اخبار خلق میں ایز اے چیف ایڈیٹر، جب یہ پرویز مشرف صاحب 12 اکتوبر 99 میں آئے تو انہوں نے جنوری 2000 میں ایک میٹنگ بلوائی تھی کالا باغ ڈیم کے لیے، تو میں نے اٹھ کر مخالفت کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہر بولنے والے لفظ کی ایک سزا مل جاتی ہے، تو میرے اشتہارات بند ہو گئے اور وہ اخبار بھی بند ہو گئی. پھر میں ڈیلی سچ کا چیف ایڈیٹر ہوا، اور ڈیلی سچ میں نے کافی وقت کام کیا، لیکن پھر وہاں مالکان نے کچھ ان کی عجیب و غریب پالیسی تھی، تو پھر میں نے صحافت چھوڑ دی. اور پھر میں
مجھے مجبوراً میں بے روزگار تھا. آپ کو پتہ ہے کیا کرے آدمی جب اخبارات سندھی اخبارات میں آپ کو پتہ ہے کہ ورکنگ ایڈیٹر کی سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اب مالکان سب ایڈیٹر بنے ہوئے ہیں. 1969 سے پھر بیچ میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے, اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آتا ہے. اس دوران آپ نے مسلسل صحافتی اداروں کے ساتھ روپوشی کاٹی, اس کے علاوہ صحافتی اداروں کے ساتھ رہے. تو کن مسائل کا آپ کو سامنا رہا؟ یہ کہ 1980 میں جب میں نے سندھ نیوز جوائن کی تو اس وقت ضیاء الحق کی ماشاء اللہ تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اخبارات ایسے نہیں چھپتے تھے, وہ پری سینسرشپ ہوتی تھی. مانا وہ آپ لے جائیں وہاں, جب وہ کوئی اس پر انفارمیشن کا اور کوئی کیپٹن یا بیٹھا ہوتا تھا, جب اسٹیمپ لگتا تھا تب اخبار شائع ہوتی تھی. اور کٹنگ بھی جو اخبار خبر کاٹ دیتے تھے خالی جگہ, وہ بھی خالی جگہ نہیں چھوڑنی ہوتی تھی. تو وہ بھی وہاں کوئی بٹر پیپر لگانا پڑتا تھا. بہت مشکل دور تھا, لیکن ہم نے وہ دور کیا. اور عوام کی باتیں بھی, اس وقت MRD کی تحریک شروع ہوئی, تبھی ہم کوشش کرے خبریں چھاپتے تھے. سب اخبارات سینسر کے زود میں تھے, لیکن خوش قسمتی سے اخبار کو ہم نے وہاں کافی وقت سندھ کے عوام کی خواہش کے مطابق چلایا. اور وہ دور بڑا مشکل تھا. اور سندھی صحافت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھی صحافت اس وقت بھی مشکلات میں تھی. اس وقت تو وہ ماشاءاللہ اب تو کمپیوٹر آ گئے ہیں. اس وقت ہینڈ کمپوزنگ ہوتی تھی اور کمپیوٹر نہیں تھا, تو 50-60 لوگ کام کرتے تھے. پھر وہ بٹر پیپر نکلتے تھے, پھر بٹر پیپر پھر ان کی فلمیں بنتی تھی, اور اس طرح یہ کام ہوتا تھا. اچھا, بطور سندھی قوم پرست سیاستدان 50 سال پہلے آپ نے پیپلز پارٹی ذوالفقار بھٹو اور عامریت کی مخالفت میں سیاست کی ہے. اب سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھیے میں کس طرح وضاحت کریں گے؟ میں ایک عرض کروں کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ہم نے ہماری موومنٹ تھی. میں GSM فیڈریشن کا سیکرٹری جنرل تھا, سائی GM صاحب ہمارے سربراہ تھے. تو اس وقت 73 کے آئین پر کچھ ہمارے اعتراضات تھے, تو اس وقت یہ موومنٹ تھی. اور اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے کافی کام بھی کیا اور مصیبتیں بھی برداشت کی. لیکن میں نے عرض کیا جب میں نے سیاست کو خیرآباد کیا تو پھر میں جب صحافی ہوا تو صحافی کہیں بھی کام کر سکتا ہے. میں نے قاضی اکبر کی اخبار میں بھی کام کیا, قاضی عابد کی اخبار میں بھی کام کیا, اور پھر ہلال پاکستان اس وقت نواز شریف کے دور میں نظریات بدل گئے, پیپلز پارٹی بدل گئی. میں نظریات کی تو بات نہیں کرتا. جیسے ہم سندھ سے ہمارا عہد و پیمان ہے کہ ہم سندھ سے کبھی بھی نہ غداری کر سکتے ہیں نہ سندھی زبان سے. تو اب یہ ہے کہ پالیٹکس جب ہے ہی نہیں اس میں آدمی تو کیا کر سکتا ہے. تو اس وقت پیپلز, اگر میں اس وقت کام کر رہا ہوں تو وہ بھی سندھ کی تاریخ پہ کام کر رہا ہوں, سندھ کے ثقافت پہ کام کر رہا ہوں. اس میں کچھ نظریات کی بات تو نہیں ہے. سندھ کی بات پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے, سندھی ادیب بھی کرتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اس بہت مشکل وقت گزرا آپ کا, سینکڑوں لوگ گواہ ہیں, سینکڑوں صحافی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں, کرپشن کے آپ پہ کوئی چارجز نہیں ہیں, نہایت ایمانداری, لفافہ صحافت سے ہر طرح سے آپ دور رہے. آمریت کے خلاف آپ کی شدید جدوجہد رہی. ہم اگر مجیب الرحمان کی موومنٹ دیکھیں, اس کے بعد سے جب ہم ضیاء دور دیکھیں, سارے معاملات دیکھنے کے بعد وہ کون سے ایسے مسائل تھے جنہوں نے آپ کو عامر صدر جنرل مشرف کے ساتھ ارباب رحیم کی کیبنٹ میں شامل ہونے پہ مجبور کیا؟ میں کیبنٹ میں نہیں تھا, اتفاق ہے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب سچ اخبار میں ایک صحافی ابھی بھی آج وہ صحافی ہے اور بہت ہی سرگرم صحافی ہے, تو اس کی اخبار کی کاپی لینے پر اس کے اخبار کے مالک کے رشتہ دار نے بےعزتی کی. تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے, ایڈیٹر جب میں ہوں تو آپ کو رپورٹر کی بےعزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے وہ احتجاج کیا اور میرے اختلافات ہو گئے اور پھر کام کرنا مشکل ہو گیا. پھر میں بے روزگار ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تنخواہیں سندھی اخبارات میں 12,000 10,000 تو ایڈیٹر کو ملتی تھی. میں کافی وقت بے روزگار تھا. کیا کرے آدمی, بچے چھوٹے, گھر بھی پالنا. ایک حقیقت ہے یہ کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور مجھے یہ ناجائز پیسے کمانے نہیں آتے ہیں. میں آج بھی کام کر رہا ہوں 70 ایئرس کی عمر میں. اگر میں مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگ جنہوں نے میرے پاس کام کیے وہ کاروں کے مالک ہیں, لیکن میں پھر بھی رکشا میں چلتا ہوں. کہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ یہ میرے خون میں شامل نہیں ہے. یہ ایک عجیب غریب بات ہے کہ جس کے خون میں شامل نہیں وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس وقت میں بے روزگار تھا. میری بچی کو چوٹ لگی, وہ گٹر میں گر گئی, اس کو
میں گھر میں نہیں تھا، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، گھر میں پیسے نہیں تھے، میری وائف نے بچی کو اٹھایا، کسی دوست کے، ہمارے دوست ہیں اس کے گھر پہ گئی، بیل بجائی، انہوں نے کہا کہ مدد علی تو نہیں ہے، یہ بچی کو چوٹ لگی ہے، اس کا خون بس بیچارے نے 3-4 ہزار بھجوا دیے، اس کو 14 ٹانکے ٹانگ میں لگے، وہ بھی کسی خیراتی اسپتال سے۔ تو وہ ایسا واقعہ میں لرز گیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے اس وقت مجھے آفر ہوئی کہ آپ یہ ہمارے ساتھ کام کریں، پھر ایز اے پریس سیکرٹری میں نے یہ کام کیا، اور میں نے وہاں کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے اپنا کام کیا، جیسے اخبار کی ایڈیٹری کی ہم نے مختلف لوگوں کی، اس طرح وہ بھی نوکری کی۔ اب اس پر کچھ اعتراض کر سکتے ہیں تو میرے پاس اپنا جواب۔ تنقید کاروں کا تو کام ہی تنقید اور اعتراض کرنا ہوتا ہے، بجائے وہ خود سامنے آنے کے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا رہے۔ ایک آخری سوال کرتا ہوں، اس کے بعد میں ادب کے حوالے سے بات کروں گا آپ سے۔ موجودہ وقت میں سندھ کی سیاست میں سندھی مہاجر تعلقات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ایک کافی وقت سے ہمارے اردو اسپیکنگ بھائیوں کو ایک خاص ترغیب دی گئی کہ آپ مقامی لوگوں سے میل جول مت رکھیں، بدقسمتی تھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان کو بھی وہاں رہنا ہے، سندھی بولنے والوں کو بھی رہنا ہے، اور سندھ کی تاریخ میں کافی لوگ آئے وہاں ضم ہو گئے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل ان کو کافی دور رکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنے فساد ہوئے، حیدرآباد میں خون ریزی ہوئی، کراچی میں ہوئی، یہ ساری ایک پری پلاننگ تحت ہوئی۔ اب وقت یہ ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آگے چل کر ان کو، ہمارے اردو بھائی بولنے والوں کو بھی محسوس کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس دھرتی سے وفادار رہنا ہے اور اسی دھرتی کے لیے کام کرنا ہے جن پر ہم، جہاں کا پانی پیتے ہیں، جہاں زمین پہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ٹنڈے آدم میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کراچی سے بھاگے جاتے ہیں۔ ایک بار میں نے پوچھا بس میں، بھائی آپ کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا صحیح ہمیں نیند نہیں آتی، ہم ٹنڈو آدم میں رہیں گے۔ تو وقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے۔ آپ کے ادب میں بڑی خدمات ہیں، آپ نے شارٹ اسٹوری بہت لکھی ہیں، افسانہ نگاری کی ہے، نثر میں بھی لکھا ہے آپ نے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اسٹوریز ہوا کرتی تھی، کہانیاں یا افسانوں میں، سندھ کا کون سا معاشرہ اس میں دکھایا جاتا تھا؟ دیکھیے میں اس میں یہ کہ میں بیسیکلی اسٹریم آف کانسیپٹ سے میں لکھتا ہوں، میں قرۃ الحیدر سے متاثر ہوں، اردو کی بہت بڑی رائٹر ہے۔ تو اب یہ کہ جو آدمی محسوس کرتا ہے ہم اسی پہ لکھتے ہیں، اس میں محسوسات کسی کی بھی ہو۔ تو میرے شارٹ اسٹوریز کا موضوع پہلے تو 2-3 کہانیوں کا نیشنلزم تھا، اور پھر وہ اب اسٹریم آف کانشسنس میں انسان کی محسوسات، انسان کیا محسوس کرتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اس کے اندر میں کیا محسوسات ہیں۔ تو یہ ایک خاص مکتب فکر کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پڑھنے والے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اور سندھی کہانی اس وقت اچھے موڑ پہ پہنچ گئی۔ 1914 میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک پہلی کہانی شائع ہوئی ہے، جدید کہانی، لال چند امرنمل کی، اور مکھیے جا۔ اس کے بعد آج تک کہانیوں میں کافی تجربے ہوئے ہیں، اور آج نوجوان جو آئے ہیں وہ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ تو میں سندھی کہانی کے مستقبل سے قطعی مایوس نہیں ہوں، اور یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ منتخب کہانیوں کو اردو ترجمے یا انگریزی کا ترجمے؟ جی دیکھیے، میں اس وقت عرض کروں کہ میں سندھ کے ثقافت کھاتے میں سید سردار شاہ بہت ہی اہل علم ہیں، اہل دل ہیں، خود شاعر بھی ہیں، تو ان کی سربراہی میں میں کام کر رہا ہوں۔ ہم نے پہلے سندھ کی تاریخ پہ کافی کتابیں جو ریئر تھی انگریزی میں وہ شائع کی، اور اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ سندھی کی شارٹ اسٹوریز اور سندھی کا بہترین لٹریچر شائع کیا جائے انگریزی اردو میں۔ تو انہوں نے ابراہیم جویو کے نام سے بیورو آف ٹرانسلیشن قائم کی ہے، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم 100 ایئرس کی 100 کہانیاں انگلش میں ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ کافی مشہور کتابیں جیسے تاریخ ریگستان ہے، اور سندھ کے ایک بہت مشہور ہیرو دریا خان، تو اس کی شخصیت پہ کتاب آ رہی ہے، اور بھی ہم کافی کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھی لٹریچر، سندھ کی تاریخ انگریزی اردو میں بھی آنی چاہیے۔ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے کہ آپ نے ارباب رحیم کی حکومت میں شیخ ایاز کی کتابوں کے لیے 10 کروڑ روپے منظور کروائے، کیا یہ بات سچ؟ جی میری کیا وہ کتابیں چھپ چکی ہیں؟ جی وہ 22 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ اگر قاسم بگیو سے آپ کی ملاقات ہو، اور میں چاہوں گا میں آپ کو بھی بھجوا دوں۔ اصل میں یہ تھی کہ ہماری جب ایاز صاحب کا انتقال ہوا تو محمد ابراہیم جویو صاحب سندھ کے بہت بڑے دانشور وہ حیات تھے، انہوں نے کہا کہ ایاز کے لیے کام ہونا چاہیے، پھر شیخ ایاز فاؤنڈیشن انہوں نے بنوائی،
اور شیخ ایاز کی جو اس کی مزار تھا اس کو کچھ کام کروایا، لیکن کتابیں شائع کروانا اور یہ کام بہت بڑا بجٹ تھا. ہماری کافی زمانے سے خواہش تھی، جوہر صاحب کی خواہش تھی. ہم نے اس وقت کے چیف منسٹر پہلے لیاقت جوتوئی سے رابطہ کیا، اس کو بھی بلوایا، لیکن وہ صاحب شاید وہ نہیں کر سکے وہ کام. مشاہد حسین کو بھی کہا تھا ہم نے، لیکن یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. میری خواہش تھی، پھر اتفاق سے جب میں یہ قدرت نے مجھے موقع دیا، میں پریس سیکرٹری بنا، تو میں نے اس وقت کے سی ایم کو یہ راضی کیا کہ شیخ ایاز نے سندھ کے وجود کے لیے، سندھ کے لیے، سندھی زبان کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے جیل کاٹی، صحبتیں برداشت کی، اس پر کام ہونا چاہیے. انہیں ایگری کیا اور PC1 بنوا کر یہ پروجیکٹ منظور کیا، جس کے چیئرمین جوہر صاحب تھے، میں اس کا رکن تھا، اور 10 کروڑ اس کے لیے منظور کیے گئے. اس کچھ وقت کے بعد حکومت جب تبدیل ہو گئی تو میڈم ستی پلی جو منسٹر بنی، انہوں نے وہ پروجیکٹ شروع کیا، اور خدا کی فضل سے وہ 22 کتابیں نہ فقط شائع ہوئیں، لیکن شیخ ایاز کا مزار ہے وہ بھی اس وقت بہتر حالت میں اور تمام خوبصورت حالت میں وہاں موجود ہے. وہ اسی اور مجھے خوشی ہے کہ جوہر صاحب اس وقت حیات تھے، اور جوہر صاحب نے ایک تقریب میں نیچے بیٹھا تھا، وہ سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جوہر صاحب نے اسپیچ میں کہا کہ آج اگر یہ 22 کتابوں کا کریڈٹ ہے، وہ میرا دوست نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا. مجھے خوشی ہوئی کہ جوہر صاحب نے لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ کام ہو. اب اس وقت شیخ ایاز کی کمپلیٹ وقت شائع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ مدد علی سندھی صاحب. ناظرین، آپ نے مدد علی صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے اگر اپنے مخالفین کے دور حکومت میں بھی کام کیا، لیکن یہ اپنے مقصد سے کبھی نہیں ہٹے. انہوں نے مشرف کی آمریت میں بھی ارباب رحیم صاحب کے ساتھ کام کیا پریس سیکرٹری، لیکن وہاں بھی انہوں نے شیخ ایاز کو نہیں بھولے، کتابوں کے لیے وہاں سے فنڈ منظور کروائے. اور آج جب یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے سندھی کی جو 100 سال کی کہانیاں ہیں ان کے ترجمے انگریزی اردو میں کرنے کے لیے وہ کوششوں میں آج بھی مصروف ہیں. آئندہ کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.